اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی، المہند علی المفند کی، احکام شریعت کی اور البریلویہ کتاب کی، تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں۔ حسام الحرمین میں احمد رضا بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہیں۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المہند علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر۔ 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا، جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر شیاطین، یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایویں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں، انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی آج تک تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا۔ تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر شرک نہ کرتا ہو۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماموں پارٹی۔ بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ہو، چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو، یعنی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اگر گستاخ رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا، اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور بریلوی اپنے سوا باقیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ، ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان سے کس طریقے سے سٹیٹمنٹ، ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو انڈکلیئرڈ ہیں، ہاں اتنی طلاقیں، اس طرح وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ہوں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہابی، پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، ان کے یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا۔ یہاں پہ بات ختم نہیں کی، ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہتے ہیں جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں۔ تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سرکار آپ اپنی فکر کریں، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا، صبر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے
تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے. باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم قیامت تک جواب دینا اس گل دا, اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کر کے, نہیں, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, صرف حق بات کرنی ہے, جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو, جواب دیں. اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا, حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے, ناسبیت پھیلانی ہے, تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو. ان کے جو ابا جان ہیں انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں احمد رضا بریلوی صاحب کی طرف, وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے. 2008-9 کی بات ہے, میں نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے خود ذکر کیا کہ یہ البریلویہ کتاب آپ اتنی کوٹ کرتے ہیں, یعنی آپ سے مراد وہابی لوگ, اس میں تو یہ جھوٹے الزامات لگے ہوئے ہیں, اور وہی جھوٹے الزامات ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ریپیٹ کرتے رہے, کیونکہ ان کی تو تحقیق ان معاملوں میں ہے ہی نہیں تھی. وہ بڑے آپ نے مشہور وہ شعر سنا ہوگا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے احمد رضا بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا. البریلویہ کتاب میں یہ بریلویوں کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے, جس کے اوپر انہوں نے پھر مناظرہ ہارا ہے بعد میں. شوکت سیالوی کا اور طالب الرحمان صاحب کا, وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے 40 منٹ پھر مٹی پلید کی. انہوں نے کہا شاہ جی یہ ہماری کتاب سے شعر نکال دیں, میں آج کے بعد اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہوں. شاہ جی نو پھر کچھ چیز نظر نہیں آئی. شاہ جی بھی ابا جی کے پیچھے لگے سن, اور جن کتابوں سے یہ کفریات بیان کر رہے ہیں نا, احمد رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ ساری کتابیں گھر میں رکھنا حرام, ان کی خرید و فروخت حرام, انہیں پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جن کتابوں کے حوالے بریلویوں کے کھاتے میں البریلویہ کتاب میں ان کے ابا جی احسان اللہ ظہیر صاحب فوت ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, کام ڈال کے چلے گئے, اور یہ عربیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی, پھر اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوا, وہ سارے حوالے وہاں سے دیے میں. تو جب بابوں نے کام ڈالا ہے, آج کیا اتحاد امت کی ہم بات کریں جی, یہ اکٹھے بیٹھ بھی جائیں, ان کے بڑے ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں. اب ہونا چاہیے اکٹھے بیٹھیں, سب سے پہلے قنوت نازلہ پڑھیں اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے اوپر جو کام ڈال کے گئے ہیں.